اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورۃ المزمل کی آیت نمبر 7 سے اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ اس سے قبل الحمدللہ ایک پارٹ کے اندر ایک حصے میں ہم نے 6 ابتدائی آیات کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے سبق کو شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لک فی النہار، جس الف پر زبر زیر یا پیش ہو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ نون مشدد ہے، اس پر یہ تشدید کی علامت لگی ہوئی ہے، اور ایسا نون جس پر تشدید کی علامت ہو اسے مشدد نون کہا جاتا ہے، اور مشدد نون پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ ان لک، لام اور کاف دونوں حرفوں پر زبر لگا ہوا ہے، اور زبر زیر پیش یہ ایسی حرکات ہیں یہ جس حرف پر آ جائیں تو اس حرف کو متحرک کر دیتی ہیں، اور اسے آپ نے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض ساتھی جو انہیں کھینچ کر پڑھتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ان لک فی النہار، فا کے بعد جو یا ہے، الف ہے اور لام ہے، یہ تینوں حروف سائلنٹ ہو جائیں گے، یعنی ان کو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ بیچ میں سے گرا دینا ہے۔ فا کو نون کے ساتھ جوڑ کر آپ اس طرح سے اسے پڑھیں گے، فن۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نون مشدد ہے، اور مشدد حرف یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے والا جو متحرک حرف ہے اسے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 3 ساکن حروف ہیں ان کو آپ بیچ میں سے گرا دیں گے۔ فی النہار سبحا طویلا، با جب ساکن ہونے کی علامت میں آئے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے جھٹکا دے کر ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ سبحا، ہا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں آپ نے اخفا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، اور انہیں ہم نے الحمدللہ مکمل تفصیل کے ساتھ حروف اخفا کی کلاس میں سمجھا دیا ہے، آپ اسے لازماً دیکھ لیں تاکہ اخفا، اسی طرح اقلاب، ادغام اور اظہار، یہ چاروں جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ طویلا، طویلاً، جب آپ اس پر سٹاپ کریں گے، وقف کر کے اسے پڑھیں گے تو آپ اسے کھینچ کر پڑھیں گے، طویلا۔ پوری آیت مبارکہ کو سنیے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اگلی آیت کو دیکھیے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، واو کو آپ نے ذال سے ملانا ہے، واو ذال زبر وذ، الف کو بیچ میں سے سائلنٹ کر دیں گے، اف پیشکو، وذکو، را کو آپ نے زیر ہونے کی وجہ سے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور سین بھی باریک حروفوں میں سے ہے اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ را آپ نے پر کر کے ادا کرنی ہے بوجہ زبر کے، اور با مشدد ہے تو مشدد حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ، تا مشدد ہے تو سختی سے پڑھا جائے گا۔ الیہ، الیہ یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تبتیلا، با کو آپ قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ پوری آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، را کو آپ نے با کے ساتھ جب ملا کر پڑھنا ہے تو ذرا سختی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ رب المشرقی، قاف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ رب المشرقی
والمغربی، غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، اور را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ لا الہ، لام الف مد زبر لا، تو اسے آپ نے 4 الف تک اوپر کر کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس لام پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر والا حرف وہ 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا، لام مشدد ہے تو حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، فاتخذہ وکیلا۔ پوری آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے گا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک سورہ مزمل کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ عامۃ الناس کے لفظ کے لیے ہمارے سبق کو لازماً شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ نئے آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔